لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا. وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الاخلاق ومرضی الافعال. امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ معرکۃ الآراء دعا، جس سے دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی بہترین دعا ہے. صحیفہ کاملہ کی یہ 20ویں دعا ہے، دعا نمبر 20. اس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، یہاں تک کہ امام نے خدا کے بارے میں یہ دعا کی: پروردگار، وَأَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَرَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمُسْتَعْمِلِ الرَّأْيِ الْمُخْتَرَعِ. پروردگار، محمد و آل محمد پر درود اور صلوات نازل فرما، اور مجھے صالحین کا انداز عطا فرما دے، متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما، تاکہ میں عدل کو پھیلا سکوں، غصے کو کنٹرول کروں، آتش جنگ کو بجھاؤں، اور اختلاف کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں، آپس کے اختلافات کی اصلاح کر دوں، نیکیوں کو عام کروں، برائیوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھوں، اور اخلاق مزاج کو نرم رکھوں، کاندھے جھکے رہیں، اور میری سیرت بہترین ہو جائے، انداز سلوک پرسکون ہو جائے، اور اخلاق کو پاکیزہ رکھوں، فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں، فضل و کرم کو اختیار کروں، لوگوں کو سرزنش نہ کروں، غیر مستحق پر بھی احسان کروں، حرف حق کہوں چاہے کسی قدر مشکل کیوں نہ ہو، اور شر کو زیادہ سمجھوں چاہے کسی قدر قلیل کیوں نہ ہو، وہ قول میں ہو اور عمل میں. نیکیوں کو کم سمجھوں چاہے وہ کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور شر کو زیادہ سمجھوں چاہے وہ کتنا کم ہی کیوں نہ ہو. وہ میری زبانی اچھائیاں یا برائیاں ہوں یا عمل میں ہو، یہ تمام صفات پروردگار میرے لیے اس طریقے سے تو میرے اندر پیدا کر دے. اور یہ سب کیوں ہو، اس کی وجہ کیا ہے، میں یہ سب کیوں چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے، دیکھیے میں نے اتنی صفتیں آپ کو بتائیں گزشتہ ہماری گفتگو، اگر آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک ایک صفت کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ سب کیوں مانگ رہے ہیں. پہلے ہی ہم نے کہا تھا امام نے کچھ صفتیں پہلے اپنے لیے مانگی، لیکن ان صفات میں اپنے بجائے قوم، ملت اور سماج اور سوسائٹی کی بھلائی کی جو چیزیں ہیں، امام خدا سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس کا ریزن، اس کا سبب، اس کی فلسفی امام یہاں اس لیے بتاتے ہیں، کہتے ہیں ان تمام صفات کو اس لیے عطا کر دے کہ میری اطاعت دائمی ہو جائے، میں مسلسل کنٹینیو صرف اور صرف تیری ہی اطاعت کرتا رہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جماعت کے ساتھ یعنی قوم کے ساتھ رہوں، اہل بدعت سے ترک تعلقات کر دوں، ان سے دور ہو جاؤں، اور جو انوکھی رائے رکھنے والے ہیں، الگ رائے دینے والے ہیں، یا دین میں بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لوں. جب میں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لوں، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد اہل بدعت سے دوری اختیار کر لوں، مسلسل تیری اطاعت کرتا رہوں، انوکھی رائے اور دین میں فتنہ و فساد پیدا کرنے والوں سے میں ترک تعلقات کر لوں، تب میری یہ صفات مکمل ہوں گی. یعنی گویا دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اور لیکن ان خوبیوں کے باوجود وہ اہل بدعت کے ساتھ گھل مل کے رہتے ہوں یا اہل بدعت کے ساتھ شامل ہوں. الگ الگ انوکھی رائے رکھنے والوں میں وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان سے ان کی قطع تعلق نہ ہو.
یا ہو سکتا ہے کہ یہ اچھائیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہوں مگر اس کے یہاں اطاعت پروردگار جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، جب دل چاہا اطاعت کر لی اور جب دل چاہا اطاعت سے دور ہو گئے۔ یا ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے اندر یہ اچھائیاں ہیں مگر وہ قوم سے، جماعت سے، ملت سے اور مسلمانوں کی صفوں سے الگ رہتے ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ نیکی تو ہے مگر یہ نیکی کامل نہیں ہے، یہ ناقص ہے، اور جو چیز ناقص ہوتی ہے، جو چیز خراب ہوتی ہے، اس میں تھوڑا بہت بھی نقص ہوتا ہے تو پھر یہی چیز بیکار ہو جاتی ہے اور وہ اس کی قدر و قیمت اس کے اندر نہیں ملتی۔ تو اگر ان تمام صفات کو، پہلی بات تو کہ ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا یہی مشکل کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے صفات اپنے اندر پیدا کر لے۔ مثلا عدل کو پھیلانا پہلی چیز، آدمی خود ہی عدل کے اوپر عمل نہیں کر پاتا، اپنے کو اگر کوئی عادل بنا لے تو یہی بہت بڑی بات ہے، اور پھر وہ عدل کو پھیلائے، واقعاً یہ اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام اسی کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ آتش جنگ کو بجھانا، کہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، انسان نیوٹرل رہ کے ایک طرف پڑا رہے، یہ تو دیکھنے کو مل سکتا ہے، مگر کوئی جنگ کے میدان میں کود کے دونوں طرف کو ملا دے، کہیں خاندان، قوم، قبیلوں میں اختلاف ہو، کوئی ان کو دور کر دے۔ آپ دیکھیں پورے سماج، سوسائٹی میں ہر آدمی کے بس کا یہ کام نہیں ہے، دو چار ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے اور جو قومی معاملات میں آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کے لیے بیڑا اٹھاتے ہیں۔ اور بھی جو کچھ صفات امام نے بتائی ہیں، امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب صفتیں واقعاً پہلے تو یہ صفتیں پیدا ہونا مشکل ہے، اور اگر پیدا ہو جائیں تو تمام صفتیں ایک ساتھ جمع ہونا مشکل ہے، اور اگر جمع بھی ہو جائیں تو یہ اسی وقت کامل ہوں گی جب انسان کے اندر اطاعت پروردگار دائمی شکل اختیار کر لے، ہم مسلسل خدا کے بندے رہیں اور پھر قوم، ملت اور اپنی مسلمانوں کی صفوں سے الگ نہ ہوں، انہی کی صفوں میں رہیں، اور اہل بدعت اور جو دین میں فتنہ و فساد پھیلانے والے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو الگ رکھیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو امام نے کہا کہ بے دوام الطاعہ، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان تمام صفات کو مکمل کر سکوں، ان کی تکمیل کر سکوں، کنٹینیو، مسلسل استمرار اطاعت کے ذریعے سے۔ تو یہ اطاعت کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے لیے اولی الامر ہیں ان سب کی اطاعت کرو۔ یعنی اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59، کہ خدا کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے، رسول کی اطاعت بھی کرنا واجب ہے، اور جو اولی الامر ہیں، صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ البتہ یہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جب پروردگار نے مطلق کہا ہے، یعنی جیسے خدا کی اطاعت، ویسے ہی رسول کی اطاعت، اور ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت، یعنی جس طریقے سے آنکھ بند کر کے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اسی طریقے سے آنکھ بند کر کے ہمیں رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ جب تینوں اطاعتیں برابر کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولی الامر وہی ہوگا جو معصوم ہو، جس کے یہاں خطا کا امکان نہ ہو۔ اگر کوئی خطا کار ہے تو ہو سکتا ہے وہ گناہ کا حکم دے دے، وہ غلطی کا حکم دے دے، وہ برائی کا حکم دے دے، وہاں آنکھ بند کر کے اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ اطاعت ہو اور وہاں ہمیں چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لا یدرک ما عند اللہ الا بطاعتہ، دیکھو جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے اگر آپ کو وہ چاہیے تو وہ صرف اور صرف ایک راستے سے مل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ آپ کی خدمت میں واضح کر دوں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے بتا دوں کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا، اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل مومن ہے، ہم دل صاف ہے، ہم بڑے اچھے نیک ہیں۔ نہیں، دل کی نیکی اور دل کی پاکیزگی و طہارت کا اگر آپ کو ثبوت دینا ہے تو اس کا ثبوت آپ کا عمل ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر وہ تمہیں چاہیے تو صرف زبانی ایمان سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اطاعت کرو، بندگی کرو۔ خود پیغمبر اکرم کو دیکھیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں خدا کی طرف سے منتخب ہیں، مصطفیٰ ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی پوری رات عبادت کر رہے ہیں، مسلسل روزوں کے اوپر روزے رکھتے ہیں، اور تمام ائمہ طاہرین کا یہی حال تھا۔ تو خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اگر لینا ہے تو اطاعت کرنا ہوگی۔ مولا کائنات نے فرمایا اطاعت اللہ کیا ہے، لوگ اس سے کیوں بھاگتے ہیں، نماز روزے سے لوگ کیوں دل چراتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ اطاعت اللہ مفتاح کل سداد، اللہ کی اطاعت و بندگی ہر اچھے اور مضبوط کام کی چابی ہے۔ اگر کسی کو عبادت و بندگی آ گئی، اس کے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، اس کا کام بہترین ہو جاتا ہے۔ وَالصَّلَاحُ كُلَّ فساد، یہ لیے آپ کو فتنہ روکنا ہے، فساد روکنا ہے، برائیاں روکنا ہے، اپنے ذاتی کردار سے فساد اور برائیوں کو دور کرنا ہے تو نماز پڑھیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اطاعت خدا کیجیے، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ پورے سماج اور سوسائٹی کو برائیوں سے روکنا ہے، فساد سے روکنا ہے، تو وہاں بھی ان کو اطاعت خدا پہ لگا دیجیے۔ جب اطاعت کے راستے پر آ جائیں گے تو لوگ نیک ہو جائیں گے۔ امام ہادی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من اطاع الخالق لم یبال بسخط المخلوق، بہترین قول ہے کہ دیکھو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کا کہنا مانیں، باقی مخلوق میں کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اگر بندے ناراض بھی ہو جائیں تو بندوں کی ناراضگی کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اصل کائنات دنیا خدا کی ہے، یہ لوگوں کی نہیں ہے، جو دنیا پر قبضہ کرنے والوں کی نہیں ہے۔ چند دن کے لیے کبھی کسی کے ہاتھ میں، کبھی کسی حق کے ہاتھ میں یہ دنیا گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور ادھر سے ادھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے تلک الایام نداولھا، یہ دنیا اور یہ ایام ہم ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کے گول میں، کبھی اس کے گول میں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ تو دنیا تو ایک فٹ بال کی طریقے سے ہے، جو کبھی کسی کے پاس آتی ہے، کبھی اچک کے کوئی دوسرا لے لیتا ہے۔ جو چالاکی ہوشیاری دکھاتا ہے اور جتنا زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے وہ فٹ بال کی طریقے سے وہ اس کو لے لیتا ہے، مگر اصل دنیا خدا کی ہے، پروردگار کی ہے، لہذا اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم خدا اور خالق کی اطاعت کریں گے تو پروردگار لوگوں کی ناراضگی کے شر سے ہمیں خود بخود بچا لے گا۔ اب کہتے ہیں کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنا چاہیے، ہر ایک کی آگے بات مان لیں، تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صرف خدا کی بات کو ماننا ہے، رسول کی بات کو ماننا ہے، اولی الامر کی بات کو ماننا ہے، یا اس کی بات کو ماننا ہے کہ جو اولی الامر کی باتوں کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اطع العاقل تغنم، دیکھو ہمیشہ عقل مند کی اطاعت کرنا، جو صاحبان عقل ہے ان کی اطاعت کرنا تو فائدے میں رہو گے۔ ایس الجاہل تسلم، جو جاہل ہے اس کی نافرمانی کرو، اللہ اکبر، جو جاہل ہے اس کی نافرمانی کرو تو کیا ہوگا؟ تسلم، تم صحیح و سالم رہو گے، نقصان سے بچو گے۔ گویا مولا نے ہمیں واضح طریقے سے بتا دیا، جو صاحب عقل ہے یعنی صاحب علم ہے اس کے مطابق چلو گے، اس کی اطاعت کرو گے تو فائدے میں ہے۔ اور جاہل کوئی بھی ہو، ماں ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہیں، اور بھی کوئی بڑا ہے، اگر وہ جاہل ہے تو ٹھیک ہے، احترام ماں باپ کا اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جہاں حکم خدا سے ان کا حکم ٹکرائے، آپ نہیں جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ کوئی اور بھی ہے، اگر وہ جس معاملے میں وہ جاہل ہے اس میں اس کی بات نہیں ماننا ہے، بلکہ حکم خدا کو دیکھنا ہے، جو عالم کی بات ہے وہ دیکھنا ہے، جو صاحب عقل کی بات ہے اس کے اوپر جانا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر جاہل کی بات نہیں مانو گے تو صحیح اور سالم رہیں گے۔ کہتے ہیں اس کے آگے اطع العلم واعص الجہل تفلح، علم کی اطاعت کرو، جو صاحبان علم ہے، جو علماء ہے، جو عالم ہے، جو مرجع تقلید ہے، آپ کو اس کی بات ماننا ہے۔ اسی کے بعد مولا کائنات کا یہ قول بھی ہے اطع العلم واعص الجہل تفلح، علم کی اطاعت کرو اور جہالت و نادانی کی معصیت کرو، نافرمانی کرو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ دیکھیے صاف واضح الفاظ میں امام نے فرمایا ہے، عالم کے پیچھے چلو، علم کے پیچھے چلو، ٹیکنالوجی کے پیچھے چلو، ایجوکیشن کے راستے کے اوپر چلو، اور جہالت کا راستہ چھوڑ دو۔ ہمارا نظام اسلام، نظام دین اللہ سے لیا گیا ہے، اللہ نے رسول کو دیا، رسول نے اماموں کو دیا، اماموں نے یہ دین، یہ شریعت جاہلوں کے حوالے نہیں کی ہے، بلکہ امام نے عالموں کے حوالے کی ہے، جو صاحبان علم ہیں ان کی اطاعت کرنا ہے، اور یہی اسی میں مولا کائنات فلاح کا راستہ بتاتے ہیں۔ جو لوگ جاہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تقلید نہ کیجئے، علماء کے پیچھے نہ چلیے، مراجع کے پیچھے نہ چلیے، مولا کائنات کہہ رہے ہیں علم کے پیچھے چلنا ہے، جاہلوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، جاہلوں کی معصیت کرنا ہے۔ دیکھیے
دو لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے نافرمانی، ایک ہے اطاعت، ایک ہے معصیت۔ اطاعت کا مطلب پیچھے چلنا، معصیت کا مطلب ہے اپنا راستہ الگ کر لینا، ان کے خلاف چلنا، ان کے اپوز چلنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے خلاف ورزی کرنا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو صاحب علم ہے، واقعاً عالم دین ہے، متقی اور پرہیزگار اور عادل ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے تو تم فلاح پاؤ گے۔ اور جو جاہل ہے وہاں آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، وہاں آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا ہے، بلکہ کیا کہا، معصیت کرنا ہے اس کی، یعنی اس کی نافرمانی کرنا ہے، اس کے خلاف بولنا ہے، اس کی مخالفت کرنا ہے، تب فلاح پائیں گے۔ اگر جاہلوں کے خلاف ہم خاموش رہ گئے یا کوئی ہم نے تیسرا راستہ اپنایا تو ہمارے لیے فلاح نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے ماحول میں اطاعت کا مطلب امام یہی فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے توفیق دے بدوام الطاعہ، کہ مسلسل میں تیری اطاعت کر سکوں، اور یہ اطاعت دائمی رہے۔ اطاعت کیسے ہوگی؟ علم کے ذریعے سے۔ جو جاہل ہیں، کہیں انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا، وہ کسی کو دین و شریعت نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو جاہلوں کی مخالفت کرنا ہے۔ اگر ہم خاموش بیٹھے رہے، ان کی مخالفت نہیں کی گئی، ان کو نہ روکا گیا، تو یہ دین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ امام خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے دوام اطاعت کی توفیق عطا فرما، کہ مسلسل کنٹینیو میں تیری اطاعت کرتا رہوں۔ اور اطاعت خدا کا مطلب یہی ہے کہ علم کے راستے پر چلا جائے، علماء اور مراجع کے راستے پر چلا جائے، اور جو جاہل لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کی مخالفت کی جائے اور اس کو روکا جائے۔ امام مولا کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ اطیع العلم، اطاعت کرو علم کی، علم کے پیچھے چلو، اور جہالت کو روکو اور اس کو اپوز کرو۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اطیع من فوقک، جو تمہارے بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، یطعک من دونک، جو تمہارے چھوٹے ہیں وہ تمہارا کہنا مانیں گے۔ آج کے ماں باپ، والدین جو کہتے ہیں کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہے، تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ماں باپ اور اماں ابا کا کتنا کہنا مانگنا ہے، ہم نے ان کا کتنا احترام کیا ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے دل میں تواضع پیدا ہو جائے، اس کا بدن جو ہے وہ اطاعت خدا کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ واقعاً حقیقت یہ ہے، اطاعت خدا کے لیے دل کا متواضع ہونا ضروری ہے، اور جب دل میں تواضع ہو جائے تو پھر دوام اطاعت ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے دعائے کمیل میں بھی ہمیں یہی خبر درس دیا ہے، سبق دیا ہے، آخر میں یہی حصہ ہے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں کنٹینیو مسلسل میری زبان جو ہے وہ تیرے ذکر میں گویا ہو، اور میں تیری خدمت کرتا رہوں، تیرے راستے کے اوپر چلتا رہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم، ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے اور کس کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ خبردار، خبردار، ہوشیار، ٹینشن، دیکھو، ڈر کے رہنا، گھبرا کے رہنا، اپنے ان بڑوں کے، ان کے سرداروں کی اطاعت نہ کرنا جو اپنے حسب اور نسب پر تکبر کرتے ہیں، میں ایسا ہوں، میرا خاندان ویسا ہے، ان چیزوں پر، اور جو ہے وہ اپنے کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے جو گندے کو پاکیزہ میں ملا کے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے صحت مند کو مریضی میں تمہارے ساتھ ملا دیا، یعنی ان کے یہاں حق و باطل سب مکس ہے، اچھا گندا سب مکس ہے، اور حق اور باطل کو ایک دوسرے میں انہوں نے ملا دیا ہے، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ ہم اساس الفسوق، یہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں، جڑ ہیں، یہ تمہیں غلط راستے کے اوپر لے جائیں گے۔ یعنی ہمارا یہ ہوتا ہے، ارے صاحب ہمارے قوم کے لیڈر تو یہ ہیں، ہمارے سردار تو یہ ہیں، ہمارے قوم قبیلے اور خاندان کے بڑے تو یہ ہیں، ان کی بات تو ماننا ہی ہے۔ یقیناً امام نے کہا کہ اپنے بڑوں کی بات مانو تاکہ تمہارے چھوٹے تمہاری بات مانیں، لیکن اس قول میں امام فرما رہے ہیں کہ جس کے یہاں حق اور باطل، اچھا اور برا سب مکس ہو، کچھ پتہ ہی نہ ہو، پھر ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ اطاعت صرف خدا کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت وہ کرتا ہے جو چوک و چابند ہو، مضبوط ہو، پھرتیلا ہو۔ آپ نے فرمایا، من اطاع التوانی ضیع الحقوق، جو سستی کے راستے کے اوپر چاہتا ہے وہ دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، اور جو آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے وہ اپنے صدیق اور دوست کو بھی کھو دیتا ہے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے خدا کی بارگاہ میں پہلے دعا کرو، اور دعا یہی ہو، پروردگار وَلُزُومِ وَأَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِالدَّوَامِ الطَّاعَةِ، میری یہ تمام صفتیں وہ ہیں کہ دوام اطاعت کے ذریعے ان سب کو مکمل بنا دے، اور یہ چیزیں ہمیشہ میرے اندر رہیں، اور میں قوم میں اتفاق، اتحاد کا سبب بنوں، اور ان لوگوں سے الگ نہ ہو۔ رب کریم ہمیں ان دعاؤں پر
چلنے اور ان کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عنایت فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔